بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا واقعہ عظیم قربانی۔ اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور اپنی فرینڈز اور فیملی کو بھی شیئر کیجیے گا۔ آیت ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تو نے فرمایا ہے کہ ابراہیم تیرا خلیل ہے، یعنی صرف تجھ سے محبت کرنے والا تیرا دوست، لیکن ابراہیم کے دل میں تیرے علاوہ اپنی اولاد کی محبت بھی شامل ہے، وہ تیرا خلیل کیسے ہوا؟ اللہ نے اس بات کا جواب فرشتوں کو کچھ یوں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں قربانی کر۔ آپ نے صبح ہوتے ہی یعنی 8 ذی الحجہ کو 100 اونٹ کی قربانی کی۔ دوبارہ جب وہ رات میں سوئے تو پھر حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں قربانی کر۔ آپ نے صبح ہوتے ہی یعنی 9 ذی الحجہ کو 200 اونٹ کی قربانی کی۔ پھر جب رات میں سوئے تو پھر خواب آیا کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں قربانی کر۔ اب آپ نے اللہ سے فرمایا کہ کس چیز کی قربانی چاہتا ہے؟ تو فرمایا گیا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، تجھے سب سے زیادہ محبت ہو تو اس کی قربانی کر۔ آپ سمجھ گئے کہ آپ سے آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا سوال ہو رہا ہے۔ آپ نے بنا سوال و شکوہ کیے صبح اٹھتے ہی اپنی زوجہ وائف حضرت حاضرہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو تیار کر دو، آج اس کی بہت بڑے دربار میں ایک بادشاہ کے ہاتھ دعوت ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سجا کر خوشبو وغیرہ لگا کر روانہ کیا۔ گھر سے نکلتے وقت آپ نے چھری اور رسی اپنے ساتھ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شیطان لعین نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام رب کے حکم کی پیروی کر رہا ہے تو اسے برداشت نہ ہوا، تو اس نے اپنا کام شروع کیا بہکانے کا۔ اس نے بڈھے کی شکل اختیار کی اور بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے ہاجرہ، کیا تم جانتی ہو تمہارے شوہر تمہارے بچے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، وہ میرے بچے کو لے کر ایک بادشاہ کے ہاں گئے ہیں، آج میرے بیٹے کی دعوت ہے وہاں۔ تو شیطان نے آپ سے کہا کہ نہیں، وہ تجھ سے جھوٹ بول کر گیا ہے، وہ تو تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی باپ ایسا کرے اپنے ہی بچے کو ذبح؟ تو شیطان نے کہا ہاں، کیونکہ اسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی ہاجرہ فرمانے لگی اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں ایک اسماعیل نہیں، ہزاروں اسماعیل اپنے رب کے لیے قربان کر سکتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب شیطان لعین کا بی بی ہاجرہ پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ پہنچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، جن کی عمر مبارک ابھی صرف 7 سال کی تھی۔ غور سے پڑھنا آگے۔ شیطان نے آپ سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے آپ کے والد آپ کو لے کر کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل، میرے والد مجھے ایک بادشاہ کے ہاں دعوت پر لے جا رہے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا نہیں، تمہارے ابو تم سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی باپ ایسا کیوں کرے گا، بھلا اپنے ہی بیٹے کے ساتھ؟ تو شیطان نے کہا کیونکہ تمہارے والد کو اللہ نے حکم دیا ہے تمہاری قربانی کا۔ یہ سنتے ہی 7 سال کے بچے نے کیا جواب دیا؟ مرحبا۔ انہوں نے فرمایا اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں خوشی خوشی قربان ہو جاؤں گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سادرہ جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسمان حیران ہے اطاعت گزاری پر۔ جب شیطان سے بھی ہار گیا تو آخر میں وہ پہنچا ابراہیم علیہ السلام کے بہکانے۔ اس نے آپ سے کہا کہ اے ابراہیم، صرف ایک خواب کی بنیاد پر تم اپنے ننھے سے بچے کو قربان کر دو گے؟ یہ خواب جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ نے جواب دیا نبیوں کو جھوٹے خواب نہیں آتے، تو میرے راستے سے ہٹ جا، تو مجھے نہیں بہکا سکتا، میرے راستے سے ہٹ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے
جب ابراہیم علیہ السلام وادی مینا پر پہنچے تو شیطان مردود جمرہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ کو قربانی کرنے سے روکنا چاہا تو آپ نے اس کو 7 کنکریاں ماری تو وہ زمین پر دھس گیا۔ پھر دوبارہ جمرہ ثانی پر پہنچا، اسے 7 کنکریاں ماری جس سے وہ دوبارہ زمین پر دھس گیا۔ تیسری بار وہ جمرہ کبریٰ پر پہنچا تو آپ نے پھر 7 کنکری ماری جس سے وہ زمین میں دھس گیا۔ ایمان والوں، ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو یوں کنکری مارنا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں کو حکم دے دیا کہ بھلے ہی وہاں شیطان نہ ہوں لیکن تینوں جمرات کو کنکری مارنی ہے کہ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے اور اسے قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ خواب میں کہ میں اس کی راہ میں آپ کو قربان کروں۔ بیٹے نے کہا، ابو جان میں تیار ہوں قربان ہونے کے لیے، بس اتنا کرنا کہ جب آپ مجھے ذبح کرو تو چھری کی تیز رکھنا، مجھے رسی سے باندھ دینا اور قربانی کرتے وقت میرا چہرہ الٹا رکھنا اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سینے میں جو باپ کا دل ہے وہ دھڑک جائے اور آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر پاؤ۔ اور یہ کرنا ابو جان، مجھے ذبح کرنے کے بعد میری امی جان کو اس کی خبر نہ دینا، کیونکہ وہ ایک ماں اور کوئی بھی ماں یہ برداشت نہیں کر پائے گی کہ انہیں تکلیف نہیں دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق آپ کو ذبح کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی آپ نے چھری چلائی، چھری نہ چلی، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بیٹے دونوں رونے لگے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کوئی بات اللہ کو ناپسند تو نہیں ہوئی۔ آپ نے دوبارہ کوشش کی، تب بھی چھری نہ چلی، جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا اور آپ نے چھری ایک چٹان پر غصے سے پھینکی، جس کی وجہ سے چٹان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے چھری سے کہا، تو نے پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے تو میرے بیٹے کی نازک سی گردن پر کیوں نہیں چلتی؟ اللہ کی عطا سے چھری بول اٹھی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم، اللہ کے ایک حکم سے تیرے لیے آگ گلزار کر دی گئی اور میں تیرے بیٹے پر نہ چلوں، اس کے لیے اللہ نے مجھے 70 بار حکم دیا کہ میں تیرے بیٹے پر نہ چلوں۔ منظر دیکھ کر فرشتے بول اٹھے، بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، سچے دوست ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک جنتی دمبا لے کر بھیجا اور کہا اسماعیل کی جگہ اس سے رکھ۔ تیسری باری آپ نے چھری چلائی تو وہ چھری چل گئی اور آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا دمبا ذبح ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اسماعیل علیہ السلام لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا اور ابراہیم علیہ السلام نے وللہ الحمد کہا۔ صدا آئی، اے میرے خلیل، تیرا امتحان ہو گیا، امتحان میں کامیاب ہو گیا اور اس کی جگہ جانور ذبح ہوا اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت میں یادگار گئی۔ آپ کی اس قربانی کے لیے کو اللہ قرآن پاک میں یوں بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے لٹایا، اس وقت کے حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمایا، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکیوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدا میں دے کر اسے بچا لیا، پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر۔ میری اس ویڈیو کو دھیان سے پڑھیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔